أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين قربانی کے ایام بھی ہے اور حج کے بھی ہے. ایک تفصیلی عبادت ہے اور ایک اجمالی عبادت. جیسے فرض نماز فجر 2 رکعت لیکن مفصل ہے. فقرآن الفجر اسی کے لیے مسجد بنی ہے, اسی کے لیے مؤذن ہے, اس کے لیے اذان ہے, جماعت ہے, اس کے اہتمام ہے. کائنات اس کے لیے مسخر کی گئی ہے. اس کے ساتھ 2 رکعت سنت بھی ہے, وہ بھی 2 رکعت ہی ہے لیکن وہ اجمالی ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں سخت مجبوری میں سنت ترک ہو سکتی ہے, فرض ترک نہیں ہو سکتے, وہ ہر حال میں پڑھنے. اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے کہ ہر تفصیلی عبادت کے لیے ایک اجمالی نقشہ بھی بندوں کو پیش کرتا ہے. حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. شوق اور ذوق ایسا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں, وہاں کیوں نہ ہوں. حدیث شریف میں ہے کہ مومن کا یہ شوق و ذوق ایمان کی وجہ سے ہے. ذرا سا ایمان ٹیڑھا ہو یا اس میں کمی ہو, حرمین سے آدمی دور رہتا ہے, بھاگتا ہے. سارے مسلمانوں کو ایک جیسے پتہ ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. عاقل بالغ مسلم جس حال میں بھی وہاں پہنچا اور اس نے 9 ذی الحجہ کو احرام کے ساتھ وقوف عرفہ کیا, مزدلفہ اور رمی جمرات کر کے, اور 10 تاریخ سے لے کے 12 تک یا اس کے بعد معدم طواف زیارت کیا, فقط تم حجہ ونسکہ, اس کا حج اور عبادات پوری ہو. یہاں تک کہ اگر کوئی فقیر چلا گیا, مسکین بھیک مانگتے ہوئے وہاں پہنچ گیا, حج کر لیا, ہو گیا حج. زیادہ سفر اور توفیق کا مقصد پہنچنا تھا, پہنچ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے کہ مومن مسلم کو زندگی میں موقع مل جائے اور وہ بیت اللہ شریف کی زیارت سے اور وہاں کے مناسک کی ادائیگی سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے, اپنا دل روشن کرے. اسی طرح مستقبل اور آنے والی زندگی کا بڑا سرمایہ تیار ہوتا ہے.
بہت ساری یادوں کا ایک مجموعہ ہے آج۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے شجر ممنوعہ کے ارتکاب سے نکالے گئے اور زمین پہ چھوڑے گئے تو ہند میں اترے ہیں، سرندیپ میں۔ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ اجماعی قول ہے علماء امت کا، جو آج کل سری لنکا ہے وہاں جانا ہوا ہے۔ اور وہاں ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل ہند کہتے ہیں، اور مکہ میں بھی اس کا ایک کونا موجود ہے مروا کے پیچھے، اب تو گرا دیا انہوں نے، تو اسی کے لیے کہتے یہ حضرت کا آنا جانے کا راستہ تھا۔ طوفان نوح سے پانی مل گیا ہے، طوفان نوح سے پہلے درمیان میں راستہ تھا، اور حضرت تو نوح علیہ السلام کے جد امجد ہے۔ علامہ کرمانی نے شرح بخاری میں اور ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ حضرت نے 120 حج کیے، گویا ہر سال ہی گئے، 40 یا 50 پیدل کیے ہیں، اور بعد میں اللہ نے گھوڑے یا اونٹ کی سواری مہیا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہتے ہندوستان آئے تھے تو حضرت آدم کے مقامات دیکھنے آئے تھے، جن جگہوں کے دیکھنے زیارت کرنے آئے تھے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں تفسیر کبیر سورۃ یوسف میں کہ میں بھی ہندوستان گیا ہوں، ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی یادیں دیکھنے گئے تھے۔ اچھے لوگوں کی یاد بھی اچھائی ہے، اس سے بھی دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، شوق بڑھتا ہے۔ کہتے علم کس چیز کا نام ہے؟ کہتے علم نام ہے محبت علم والعلماء کا۔ اگر کوئی عالم ہے اور علماء و علم سے متنفر ہے تو علماء کہتے ہیں لکھا پڑھا زندیق اور بے دین ہے، لکھا پڑھا زندیق اور بے دین ہے وہ۔ اگر عوام ہے لیکن اس کے دل میں علماء اور علم کی محبت ہے، اللہ کی نظر میں یہ عالم ہے، قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھایا جائے۔ بخاری شریف میں اس کی تائید آئی ہے، آپ کو ایک شخص نے کہا نہ میری زیادہ نمازیں ہیں اور نہ روزے ہیں اور نہ صدقات ہے، اور وَلَكِنِّي أُحِبُّكَ يَا رسول اللہ، محبت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے کہا المرء مع من احب، یہ جو آپ محبت کرتے ہیں یہ آپ کو میرے ساتھ ملا دے گی۔ ہمارے زمانے کے اہل بدعت کہتے ہیں کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی ساتھ ہوں گے، لیکن وہ تو یہاں سے ساتھ چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے اپنا درود بنایا، اپنی اذان و نماز بنائی، اپنے عقیدے گڑھ لیے، قبروں سے اور آستانوں سے اور درگاہوں سے مانگنے بیٹھے، انہوں نے تو پیغمبر کی عزت اور ناموس پر مٹی ڈالی، وہ تو یہاں سے ٹوٹ چکے ہیں بالکل۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ معاف فرمائے۔ شرک بہت زیادہ، ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ شرکی میں مبتلا ہے، جس سے ذرا سا راضی ہو جائے اس کو حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، ہر جگہ موجود، ابتدا ابتدا۔ بھائی یہ کام، یہ جو تم باتیں کرتے ہو یہ مخلوق ہی ہے، یہ تو خالق کی صفات ہے، اس کو تو جل جلالہ عم نوالہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کہ نبی اور ولی کا کام تھوڑا ہی ہے۔ اور کمکلی اتنی زیادہ ہے کہ اچھے بھلے عقائد ڈوبتے چلے جا رہے ہیں،
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اللہ فرماتا ہم نے تو قرآن میں یہ مسئلے سمجھائے ہیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُ. یہ دیکھیں یہ مطالبات ہو رہے ہیں. پہاڑ ہٹاؤ، نہریں جاری کرو، باغات لگواؤ، سونے کا گھر اپنے لیے بناؤ. جواب کیا آیا؟ قل سبحان ربی. آپ کہو یہ میرا رب کا کام. هل كنت الا بشرا رسولا. میں خالص بشری پیغمبر ہوں. یہ جو تم مجھ سے باتیں مانگ رہے ہو یہ الوہیت کی شان ہے، یہ نبوت کی شان نہیں ہے. وہ کمکل ہو، یہ کمکل اکٹھے ہو گئے. حضرت قابلی خبر ہے بیٹول انجاز. پھر ان کو بڑا اس پہ غصہ آتا ہے جو کو نبی کو بشر کہہ دیا. یہ ہم نے کہہ دیا کیا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. گزشتہ لوگ بھی ایمان و ہدایت سے اس لیے محروم ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا نبی بشر کیوں ہے؟ نبی کو تو نور ہونا چاہیے. ہمارے جیسے کھا رہے، ہمارے جیسے پی رہے، شادیاں کر رہے، بچے پیدا کر رہے، تھکتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، زخم آتے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے، سر میں خود کی کڑیاں گھس گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواب ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے کانوا یاکلون الطعام، سب کھانا کھاتے تھے. ویمشون فی الاسواق، اور کاموں کے لیے بازاروں میں جاتے تھے. بازار کے مسائل، کھانے کے مسائل، پینے کے مسائل، اطعمہ، اشربہ سب پیدا ہو گئے. یہ نہ ہوتا تو یہ سارے باب غائب ہو جاتے، مسئلے ہی نہ ہوتے. قل لو کان فی الارض ملائکہ، آپ کہو اگر روئے زمین میں فرشتے رہنے والے ہوتے، یعنی نوری مخلوق ہوتی، یمشونا چلنے پھرنے والے، مطمئنین بسنے والے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، پھر ہم نوری پیغمبر بھیج دیتے. لیکن یہاں نوری نہیں ہے، خاکی آباد ہے. قرآن کیسی وضاحت کرتا ہے. اتنے دلالات اور تشریحات کے بعد ادنا غبار نہیں رہتا ہے. قرآن تو بین ہے، پہلے ہی کہہ دیا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے تو اس قرآن میں طرح طرح بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. یہ مانتے ہی نہیں، ہٹ درمی ہونا شکری پر اتر آئے. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. آپ فرمائے اللہ کافی ہے میرے لیے گواہ بھی. إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے، خوب خبردار و دیکھنے والا ہے. لا الہ الا اللہ. تو ہر تفصیلی عمل کا ایک اجمالی عمل ہوتا ہے. تفصیلی عمل حج، اللہ اکبر، اور اجمالی عمل قربانی. وہ تفصیل ہے تو العامن ھذا ام للبد قال بل للبد رواہ الشیخان. آپ سے پوچھا گیا ہر سال حج کریں گے یا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے؟ فرمائے ایک مرتبہ. تفصیلی کام تو روز نہیں ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے. جہاد روزانہ نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے. تو فقہا کہتے ہیں جب شکست کا اندیشہ ہو تو فرض عین ہو جاتا ہے.
اور جب تفصیل کو اجمال کر لیا، بڑے مناسک کو اور بڑی عبادت کا نچوڑ نکالا، تو پھر ہر سال، وہ تو عمر میں ایک مرتبہ ہے اور یہ ہر سال ہے۔ پسندیدہ وہ بھی ہے کہ لوگ آئے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیویوں کی طرف سے حضرت عمر سے گفتگو مشہور ہے ان کی، تو حضرت عمر نے کہا مجھے اس میں کلام نہیں ہے، کلام یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے تو میں خود چلوں گا۔ چنانچہ دستور بنا کہ امہات المومنین جب حج کرتی تھی ہر سال تو خلیفہ عادل ساتھ ہوتا تھا، نگرانی خود کرتے تھے، کیونکہ امہات المومنین نبوت کے برابر مقام مرتبہ رکھتی ہیں۔ وازواج امہاتہم، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ حج تفصیل ہے، اس کے مہینے مقرر ہے، الحج اشہر معلومات، اس کے دن طے شدہ ہے، فاذکروا اللہ فی ایام معدودات۔ اور اس کے لیے دور و دراز کا سفر ہے، جان اور مال دونوں کی صلاحیت چاہیے۔ جان کمزور ہو گئی، مال موجود ہے تو حج بدل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ امکان ہے کہ ٹھیک ہو جاؤں گا تو تاخیر مناسب ہے، اور یہ امکان نہیں ہے کہ ٹھیک ہو جائے، جیسے شیخ فانی بہت زیادہ بوڑھا تو پھر جوان نہیں ہوتا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ پھر کسی کو مامور کر لے۔ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ حج بدل درست اور صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت ہی دلاویز شخص کو بھیجنا چاہیے، جس پہ بڑا اطمینان، بیٹا، بھائی، عزیز قریب، جن کو درد دکھ ہو۔ علماء اور نیک لوگ بھی لوگوں کا دکھ درد رکھتے ہیں۔ ایسا شخص ہو جو غلطیاں نہ کرے، حج میں غلطیاں خواہ ہوتی، بچتا نہیں ہے۔ شاید کوئی عالم دنیا میں ایسا ہو کہ جس نے بغیر غلطی کے حج کیا ہو، میں نہیں مانتا ہوں، ضرور غلطی ہوتی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ پیغمبر خود کہتے ہیں لو استقبلت مستدبرت لما سقت الہدی ولحللت مع الحاج، ابو داؤد و ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ جو مجھے بعد میں پتہ چلا، پہلے پتہ ہوتا تو قربانی کا جانور ہی نہ لاتا، جب وہ موقع آ جاتا ادھر ہی خرید لیتا، کیونکہ احرام کے ساتھ جب قربانی کا جانور بھی لایا جائے تو حج قران بنتا ہے، اور وہ عمرے کے بعد حلال نہیں ہو سکتا۔ حج قران کہتے ہیں اسی کو ہے کہ احرامین جمع ہوتے ہیں۔ آپ نے علی سے پوچھا بما احرمتا، کیسے احرام باندھا ہے؟ کہا کما احرم رسول اللہ، سو آپ ہنس پڑے۔ آپ نے کہا پھر تم بھی حلال نہیں ہو، میں نے تو بڑے حج کا احرام باندھا ہے، حج قران بڑا حج۔ آخری فلائٹوں میں جو لوگ جاتے ہیں وہ آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن لوگ بہت تناسان ہو گئے، اس میں ڈبل ڈبل قربانیاں اور دم آتے ہیں۔
قران اس کو کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے، وطن سے یا میقات سے پہلے پہلے حج اور عمرے کا دونوں کا احرام باندھ دے، وہاں جا کے عمرہ کر لے اور حج کا تو رہے گا، اس کے تو تاریخ باقی. تو چونکہ مشقت بہت زیادہ ہے، حلال نہیں ہوگا. احرام سے نکلنے کو حلال ہونا کہتے ہیں. ایک احرام پورا ہوا، دوسرا شروع ہے. احرام پر احرام ہے. قارنا بین الاحرامین، ایک جمع بین النسکین، وہو اعظم اجرا لأنہ ازید مشقتا، مشقت زیادہ ہے، اجر بہت ہوگا. آخری تاریخوں میں جو جاتے ہیں وہ افراد کیا کرے، پھر صرف حج کی نیت باندھے. وہ مسافر ہوتا ہے، اس پر قربانی نہیں ہے، حج والی قربانی نہیں ہے، وطن کی قربانی اس کا، اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن متمتع جس نے احرام وہاں کھولا ہے عمرہ کر کے اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا، اس پر بھی قربانی ہے. اور قارن جس نے دونوں احرام نبھائے ہیں، اس پر بھی ایک کی جگہ 2 قربانیاں ہیں. اور مفرد مسافر سمجھا گیا ہے. امام مالک کا خیال یہ ہے کہ مفرد افضل ہے، صرف حج کا احرام، اور حج سے فارغ ہو کے پھر عمرے کرتا رہے جتنا چاہے. اور مفرد مسافر ہے، اور مسافر پر اضحیہ نہیں ہے، لہذا حج کے مسائل میں اس پر اضحیہ نہیں. لا الہ الا اللہ. وہاں کے مسائل اور تفصیلات اس قدر ہے، ما من محدث وفقیہ ومفسر صنف فیہ کتابا جامعا وتصنیفا حافلا ولكن اذا ورد الحرمین اخطا. جب حرم جانا ہوا ہے تو بھٹک جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. حضرت مولانا عبد الحنان صاحب استاد محترم مرحوم مغفور فرماتے تھے کہ میں ایک جگہ بھٹک گیا، اندازہ ہو گیا کہ غلط ہو رہا ہے. پتہ چلا قریب میں حضرت بنوری بیٹھے، مولانا یوسف صاحب عالمی شخصیت تھی. ان کی خدمت میں گیا اور ان سے مسئلہ سمجھ لیا. انہوں نے کہا میں بھی کراچی سے روانہ ہونے سے پہلے 4000 صفحات مطالعہ کیے، لیکن پہنچتے ہی بھٹک گیا. یہ اس کا کرشمہ ہے جو پیغمبر نے کہا کاش کہ میں قربانی کا جانور نہ لاتا ساتھ، وَلَا حَلَلْتُ مَعَ الْحَاجِ. اور میں جو بعد میں پتہ چلا پہلے معلوم نہیں تھا مجھے. وقت کے گزرنے سے مسائل بھی بڑھتے ہیں، اور حج کو غمگیر بنایا ہے، زبردست بنایا ہے. یاداشتیں ہیں نا ساری. آدم علیہ السلام یہاں آئے اور بی بی حوا کو جدے میں اتارا، اور 40 سال بعد ملاقات ہو گئی ہے عرفات میں، جبل رحمت، اس جگہ دونوں ملے ہیں. اور مدتوں بعد جب لوگ ملتے ہیں تو، لیکن وہ تو پاک پیغمبر ہے اور اول انسان ہے. کہتے ہیں آدم علیہ السلام فوراً قبلہ رخ ہو گئے، اور بی بی حوا کو بھی اشارہ کیا کہ مڑ جاؤ، اور دعا مانگنے لگے. دستور بنا کہ جبل رحمت عرفات کی دعائیں ضرور رنگ لاتی. طے کر لے، آپ بالکل لکھ لے اپنے پاس، دعا بھی سوچ کے دعا مانگو. ایسا نہیں کہ عمران خان کی طرح کہ وہ ہٹے اور میں وزیر اعظم ہو جاؤں. اس طرح دعائیں نہیں ہوتی، یہ گپ شپ والی بات ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدایا مجھے بھی پاکستان میں لوگوں کی خدمت کا موقع دے، خدایا ان کرپٹ انسانوں سے ہمیں بچائے. اگر آپ کی دیانت اور امانت اور صداقت ہو تو اللہ آپ کو موقع دے گا، ورنہ اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے آپ کو.
اگر کسی بھی سیاسی زعیم میں صلاحیت ہو، اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ اسے موقع عطا فرمائے۔ ہم تو کسی کے مخالف نہیں ہیں، سب کے حامی ہیں، سب کے حق میں دعا گو ہے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دلبر میں۔ ہم تو کہتے ہیں اسلام اور پاکستان کے مزے ہو، حمایت ہو، نصرت ہو، کھیل تماشا نہ بنے۔ وہ اس میں پاغس پر بھی چنہ میں پکے غواسری نسخی نوری مگسکو داغو مرڈیرا لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، کعبے کی تعمیر کی، کتنا بڑا اللہ نے ان سے عمل لے لیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت بار بار خواب دیکھتے تھے اور حضرت نے 100 مینڈے کاٹے، 100 بکرے کاٹے، 100 گائے کاٹی، 100 اونٹ کاٹے، پھر خواب آیا تو حضرت سمجھ گئے کہ یہی مراد ہے، تعبیر مراد نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَخْطَأَ خَطْأً فَاحِشًا الشیخ الاکبر محی الدین ابن العربی حیث قال بخلاف ذلك لا الہ الا اللہ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ صَالِحٌ وَوَلِيٌّ كَبِيرٌ لَكَادَ أَنْ يَتَكَفَّرَ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کلکل لوی علم بلاشی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ ذبح کے لیے تیار کیا۔ جب جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابلیس راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہا یہ کیا باتیں کرتے ہیں، کبھی بیٹا ذبح کرتا ہے کوئی؟ یہ تو میں نے آپ کے دل میں خیال ڈالا۔ تو حضرت نے پتھر لیے اور مارا اس کو، پھر ہاجر بی بی کو، پھر اسماعیل کو، تینوں شیطانوں کی رمی شروع ہو گئی۔ سب سے زیادہ زور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا کیونکہ خواب ان کو آیا، حکم ان کا تھا۔ کمال ہے ویسے، ادنا تردد کھٹکا نہیں ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں حکم الہی مان گئے اور اسماعیل کو منہ کے بل لٹایا، ونادیناہ، ہم نے آواز دی، یا ابراہیم۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ تو لیں، اپنے بیٹے اور اپنے بچے کا ناخن کاٹنا بھی بہت احتیاط سے ہوتا ہے، انگلی زخمی نہ ہو جائے۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم یہی خواب تھا جو آپ نے سچا کر کے دکھایا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بڑے شان والوں پر ہماری طرف سے ایسے امتحان آتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، باقی بڑی آزمائش، آپ کو بڑی آزمائش میں 100% کامیابی مبارک۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اس کے بدلے میں ہم نے بہترین قربانی دے دی۔ جبریل اس طرح دونوں ہاتھوں میں مینڈا اٹھا کے لائے، آوازیں لگائی دور سے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ خبردار، کہتے پورے عالم کی چھریاں ختم ہو گئی تھی، اس کا تیز ختم تھا، کاٹنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈلے تھے تو پورے عالم کی آگ میں تیزی ختم ہو گئی تھی، جلانے کی صلاحیت ختم کی گئی تھی۔ مینڈا ذبح ہو گیا، سبحان اللہ۔ موطا مالک میں ہے کہ یہ کام ذبح کا بالکل کعبے کے سامنے ہوا تھا۔ آپ نے مروا سے اشارہ کیا صحابہ کو، ہونا کل منہر، یہ اسماعیل کی قربانی کی جگہ ہے۔ لیکن چونکہ بعد میں امت کو صرف ایک مینڈا نہیں، بہت سارے بکرے، گائے، اونٹ
اور کعبہ شریف کی تلویث کا اندیشہ ہے، تو اس جگہ پہ لے گئے جہاں شیطان ظاہر ہوا تھا تاکہ اسے قیامت تک تکلیف پہنچے۔ قربانی مینا میں گئی ہے، اصل جگہ یہ تھی۔ انتظامی تبدیلیاں جائز ہو جاتی ہیں، انتظام کا تقاضا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مقام ابراہیم کو ہٹانے کا مشورہ ہوا۔ پہلے بالکل حجر اسود اور ملتزم کے درمیان میں تھا، یہی سے حضرت نے تعمیر کی تھی۔ حضرت عمر کی رائے بنی کہ تھوڑا سا پیچھے کر لیتے، اور صحابہ سے کہا کہ تمہیں یاد ہے اسماعیل کا منہر کہاں ہے؟ ان کا یہ ہے۔ کہا آپ کہاں ذبح کرتے ہو؟ کہا مینا میں۔ کہا فمن ہو یجوز، یہی سے جواز پیدا ہو گیا، اٹھاؤ مقام ابراہیم کو سیدھو وہاں۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ وجعل الجنت مثواہ، عمر پر خدا کی رحمتوں کی بارش، کیا سہولتیں پیدا کی، اور ہر کام دلیل و برہان سے کرتے تھے، زور سے نہیں کرتے، صحابہ کو منواتے تھے۔ تاریخ مکہ قدیم اور تاریخ ازرقی، سیر کہاں ہوتا ہے آدمی، اس کا بیان بھی اتنا شیرین ہے۔ بہرحال شوق سے قربانیاں کرو، بہترین، اور تاریخ ذہن میں لاؤ کہ یہ کیا تھی حقیقت میں، کیا بن گیا ہے۔ پاک پیغمبر حضرت اسماعیل زمین سے اٹھے اور کپڑے جھاڑے اور کہا وللہ الحمد، اللہ تیرا شکر، کیا آپ راضی ہوئے؟ حکم عدولی نہ ہوئی۔ فخر راضی کہتے ہم اس پر نہیں کہ بچ گیا، ہم اس پر کہ تو راضی رہا اور نافرمانی نہیں ہوئی، لیت العال نہ ہوا۔ کہتے ہیں یہ مشورہ بھی حضرت اسماعیل نے دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابا جان آپ ایسے مجھ پہ چھرا پھیریں گے، نہیں ہوگا، میرا چہرہ سامنے ہوگا۔ الٹا لیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء نوعی دیگریز فارسیان میں گوئن، فارسی بانان کہتے ہیں کہ انبیاء ایک اور کائنات ہے، ایک اور ایمان ہے ان کا، اور شان ہے۔ وہ اصل روح الارواح ہوتے ہو، پوری کائنات ان کے اتباع میں پھر ایمان پاتے ہیں، اللہ کی رضا پاتے ہیں۔ بہت زیادہ بڑا چڑھا کے جانور خریدنا ہو، بہت زیادہ بڑا چڑھا کے قیمتیں لگانا ہو، پھر محلوں میں ڈنڈورا کرنا، ریا کا اندیشہ نہیں ہے، اس کو تو شرک کہا گیا ہے، شرک خفی۔ ایک سیٹ میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ یہ تو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں، اسماعیل علیہ السلام کتنا مہنگا ہے، تو میں 45 لاکھ کا ایک بیل کاٹتا ہوں۔ میں نے کہا جائز ہے، آپ کے لیے توفیق ہے، مگر اس شرط پر کہ گھر والوں کو نہیں بتائیں گے۔ کہتے ہیں فائدہ کیا ہوا، دیکھیے ذرا۔ میں نے کہا واہ، اسماعیل علیہ السلام کا 45 لاکھ آپ کو بتایا ہے کسی کتاب میں؟ وہ تو یہ زمین و آسمان چھوٹے ہیں، اسماعیل مہنگا ہے، یہ تس نس ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قیامت تک جاری ہے، اور اس کے بعد بھی وہ ہمارے مذہب اور دین کے امام ہیں۔ آپ فخر کرتے تھے کہ میں اسماعیلی ہوں، آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ کے گھر میں ایک کنیز تھی، خدمت کرتی تھی، آپ نے ان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آئی ہے، کون ہے؟ اس نے اپنا شجر نسب بتایا۔ عربوں کو شجر نسب بڑے یاد ہوتے تھے، اور گھوڑوں کی نسب بھی ان کے ہاں محفوظ ہوتی تھی۔ آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے کہا خدیجہ اس کو آزاد کرو، انہا من ولد اسماعیل۔ لا الہ الا اللہ۔ پر میں اس کو آزاد کر لیتی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ کیوں نوکرانی ہے؟ فوراً آزاد۔
کیسے قدردان پیغمبر ہے، کیسے شکر گزار ہے. انہا من ولد اسماعیل، یہ تو حضرت اسماعیل کے گھرانے کی عورت ہے نہ، آج کے بعد تو کنیز نہیں ہے. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. اور بھی مسائل ہے، ہمارا ایک پمفلٹ بھی شائع ہے قربانی کے 100 مسائل، ماہنامہ بھی جو گزشتہ مہینے کا آیا ہے قربانی کے مسائل سے آباد و شاد ہے. اور حج پر بھی فقیہ الہند اور محدث الہند دارالعلوم دیوبند کے عقائد اور نظریات کے اساس اور روح مولانا رشید احمد گنگوئی کی کتاب زبدۃ المناسک پہلی مرتبہ الاحسن سے شائع ہو گئی. میں اللہ کے اس نعمت پر بہت شکر گزار ہوں اور بہت خوش ہوں. چند صفحات کا رسالہ ہے، لیکن بزرگ وہ ہے کہ جنہوں نے دیوبند کے عقائد درست کیے ہیں. کہتے ہیں عمارت کی بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی نے رکھی ہے اور عقائد کی بنیاد حضرت گنگوئی نے رکھی ہے. یہ میلاد اور انگوٹھے چومنا اور کونڈے شونڈے، یہ قبروں پہ جا کے آستانوں پہ سر رگڑنا، چادریں چڑھانا، کھوڑا بکھڑودا، یہ سارے حضرت گنگوئی نے اس کو بدعت اور غلط کہا ہے کہ ان سے بچو. دیکھیے فتاوی رشیدیہ البراہین القاطعہ زبدۃ المناسک بھرے پڑے. تو اللہ کا شکر ہے کہ حجاج کے لیے ایک بہترین تحفہ یہاں سے شائع ہوا ہے. چند دنوں میں بعض قدردانوں کو مل جائے گا انشاءاللہ. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرہ وصلی اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. دیکھا ہے کہ مسجد میں رکھی ہوئی پلاسٹک کی جالی والی ٹوپی میں نماز کیسا ہے؟ درست ہے، ننگے سر پڑنے سے افضل ہے، نماز ہو جائے گی. اگر آپ کو جالی اور پلاسٹک کا بہت خیال ہے تو آپ لٹے کی اور عمدہ ٹوپیاں لا کے رکھیں نا، یہ غیرت اپنے اندر پیدا کریں. آپ تو ننگے سر والوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے سوال میں پوری شرارت بھری ہوئی. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو یتیم، یسیر، عاجز، مسکین، ٹوپی پر قادر نہیں اور ننگے سر مسجد آتے اور مسجد کو کلب سمجھتے ہیں. ان کے لیے صرف پلاسٹک سر پہ لپیٹنا بھی کافی ہے، وہ اسی کے حقدار ہیں. مینا میں اگر کسی کو میں تشریح شروع ہو جائے تو وہ افعال جتنے مینا، مزدلفہ، عرفات کے، اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، صرف طواف زیارت مؤخر ہو جائے گی. چونکہ یہ تاخیر بالعذر ہے اس لیے معاف ہے. عیدین کی نماز کی ادائیگی کے بعد پہلے خطبہ دیا جائے، پہلے دعا، پہلے خطبہ دیا جائے. پیغمبر کا عمل نماز کے بعد خطبے کا تھا. خطبے سے پہلے دعا کرنا بدعات میں سے ہے اور جہالت میں سے ہے، جو 15ویں صدی کے بعد جاہل اور بے علموں نے شروع کیا ہے. اصلاً دعا کا محل خطبے کے بعد ہے، نہ کہ خطبے سے پہلے. خطبے سے پہلے جب دعا مانگی جائے تو لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا کہ خطبہ باقی ہے. تو یہ دعا جو قبل الخطبہ مانگتے ہیں یہ متبع سنت نہیں ہے، یہ ناکارہ قسم کے بدعتی ہے اور یہ خطبہ ختم کرنے کی سازش ہے. حضرت مریم بی پاک دامن ولیہ ہے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. بی بی پاک دامن ولیہ ہے. اہل سنت والجماعت کے ہاں خاتون پیغمبر نہیں ہوتی. داڑھی کو کھینچنا نماز میں یہ نہیں بتایا کہ اپنی داڑھی کھینچ رہا ہے کسی اور کی کھینچ رہا ہے. اپنی داڑھی کے ساتھ جو چاہو کرو، البتہ رسی ڈالو تو زیادہ بہتر ہے اور کسی درخت میں لٹکا دو.
تاکہ صحیح طرح جھول جاؤ. وہ داڑھی تو ہے نہیں، وہ تو KMC کی جھاڑو ہے. اگر داڑھی ہوتی تو یہ باتیں ہی نہ کرتے آپ. ہاں، بلا وجہ نماز میں داڑھی یا جسم کرچنا منع ہے. تحتاوی میں ہے کہ اگر کرچنے سے آرام آتا ہے پھر جائز ہے. ایک بڑے عالم کی کتاب میں اس میں شوال کا یہ اختلافی مسئلہ ہے. راجح یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے مکروہ ہے، نہ رکھے جائے. اختلاف تو ہر چیز میں ہے. فاتحہ خلف الامام میں اختلاف نہیں ہے، امین بالجہر میں نہیں ہے، رفع یدین میں نہیں ہے. لیکن آپ ہفتے لگاتے ہیں درس میں اور اس کے جوابات دیتے اور اپنا مسلک ثابت کرتے. ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام بخاری یہ تینوں ائمہ سے انکار مسلم ہے. اس لیے شوال کے 6 روزے نہ رکھنا بہتر ہے. مرحومہ ماں کے ترکے میں چھوڑے ہوئے زیورات کی تقسیم اولاد میں کیسے ہوگی؟ جس طرح زمین اور گھر کی تقسیم ہے اس طرح اس کی بھی ہوگی. جیسے بیٹے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ. تو جو تقسیم شرعاً بیٹے اور بیٹی کے درمیان ہے وہی تقسیم زیورات میں بھی ہوگی. مسجد جیرانہ اور مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا افضل عمرہ ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک سے مروی ہے اور جز المسالک میں لکھا ہے سب سے بہترین عمرہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جیرانہ اور پھر مسجد عائشہ اس سے بھی افضل ہے. مسجد نبوی مسجد حرام میں عورتیں جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں، ان کی جگہ علیحدہ ہے، وہاں سے نیت کر لے. امام کعبہ نے کئی مرتبہ اعلان کیا ہے. لکھا ہے کہ میرے بھائی ہر سال زکوٰۃ کے پیسے مجھے بھجواتے ہیں کہ میں انہیں مستحق لوگوں میں تقسیم کروں. جن کے ذریعے وہ پیسے بھجواتے وہ اس بار مجھے ان سے وصول کرنے میں تاخیر ہو گئی. اگرچہ بھائی پیسے بھجوا چکے تھے، میرے شوہر نے ایک ضرورت مند شخص کو اپنی تنخواہ میں سے بھائی کی طرف سے زکوٰۃ کی نیت کر کے 20,000 روپے دیے. جب ہم زکوٰۃ کے پیسے وصول کریں گے تو اس میں کاٹیں گے. کیا اس طرح بھائی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. کیا ہم بھائی کے بھیجے ہوئے پیسوں میں سے اپنی رقم وصول کر سکتے ہیں؟ جو آپ نے دیا ہے اس کا بدلہ آپ لے سکتی ہیں. جمعے کے 2 فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے اور اس میں جمعے کی نیت ہو یا جو بھی نیت ہو درست ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. کیا واقعی لوگوں کو نظر لگتی ہوا؟ توبہ استغفر اللہ. بخاری میں ہے العین حق، واقعی نظر لگتی ہے. پر آگے تدابیر مختلف ہے. کہتے ہیں اگر نظر لگتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پہلے پڑھ لے، بعد میں پڑھ لے. فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم والی دعا آخر تک مجرب ہے. سورہ قلم کی آخری 3 آیتیں مجرب ہے. کہتے اگر کسی کو خواب میں پیغمبر کی زیارت نصیب ہو تو کسی کو بتانا نہیں چاہیے، غلط ہے، بتانا چاہیے. بخاری شریف کتاب الرؤیا میں ہے من رآ رؤیا صالحہ فلیبشر بہ الناس. جو اچھا خواب دیکھے وہ لوگوں کو بتائے اور جو برا خواب دیکھے تو نہ بتائے. فإنہ لا یضرہ انشاءاللہ. کیا امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے؟ نہیں، نہ پڑھے. حنفیہ کے نزدیک پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. مبسوط سرخسی میں ہے من قرأ خلف الامام فسدت صلاتہ. امام کے پیچھے مقتدی کی قراءت سے نماز فاسد ہوتی ہے. کیا مقتدی امام کے پیچھے درود شریف کے بعد قرآنی دعائیں پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، جبکہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھنے سے منع نہیں. دعا جائز ہے، دعا منع نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر قائم فرمائے اور آپ کا فیض ساری دنیا میں عام فرمائے. اگر کوئی شخص جانور خریدتے بیچتے کی نیت سے پھر اس کو حصوں کی صورت میں فروخت کرے، یعنی اجتماعی قربانی کی صورت میں، کوئی حرج نہیں، بعد میں نیت بدل سکتی ہے.
مجھے بخار آتا ہے، 3 مہینے شروع ہو گئے، تمام پتہ نہیں کی رپورٹ، ٹیسٹ کی رپورٹ الحمد ٹھیک ہے، بخار دن میں 3 سے 4 گھنٹے تک رہتا ہے، پھر اتر جاتا ہے اور پھر یہ زیادہ نہیں ہوتا، کھانا پینا بالکل کم، کھانا پینا چھوڑ ہی دے نا، یہی تو بخار کے ماں باپ ہے، کھانے پینے کا جو شوق ہے آپ کا، یہ روٹی سالن گوشت دال چاول سب ختم کرے، صرف دودھ پیتے رہے، بس اس سے کوئی مرتا نہیں ہے، جیو گے، روٹی مار رہی ہے، کھانا وانا بند کر دے، صرف دودھ اور شہد یا بہت معمولی سی انڈے سے ڈبل روٹی کے 2-3 پیس لے گرم گرم، اور کوشش کرے کہ روٹی سالن گوشت دال چاول سے کچھ دنوں تک پرہیز کر لے، یہی بھاری پن پیدا کرتا ہے اور وہی دعوت دیتا ہے بخار کو۔ باقی سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پھر اپنی صحت تک روزانہ 1 بار پڑھا کرے۔ قبل الفجر بہت اعلیٰ ہے، بعد الفجر بھی سونا ہے، سورج نکلنے کے بعد چاندی ہے، اور جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ میرا 10 سال کا بھائی ہے جس کو سبق سے دشمنی ہو گئی، مارنا نصیحت کچھ بھی اثر نہیں کرتا، پورے گھر کو پریشان، اللہ اس پر اپنا فضل کرے۔ ایک شخص بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، اللہ صحت شفا دے۔ میرے بیٹے انیس الرحمان اور منصور الرحمان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اللہ ان کا دل لگائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کی مدد فرمائے، جنہیں کچھ عوارض ہے اللہ انہیں دستگیری اور صحت دے، جن بچوں کا دل سبق سے اچھاٹ ہوا ہے اللہ انہیں رغبت شوق نصیب کرے، جو کسی بھی نامناسب احوال سے گزر رہے ہیں اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح والے آ جائے۔ نکاح والوں کو کہا ہے، آپ کو نہیں کہا کہ آپ جگہ جگہ بیٹھ رہا ہے، نکاح والے آ جائیں، نکاح والے ہیں۔ یہ بیٹھ گئے، نکاح والے ہوں گے بھی تو شرمائیں۔ اللہ دعا ایک اور فرما لے، اللہ پاک انہیں ہدایت دے کہ وقت دے اور ٹائم پہ نہیں آتے، اللہ اس بے غیرت قوم کو اوقات کا قدر نصیب فرمائے، کہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں پھر ہمت نہیں ہوتی آنے کی۔ صلی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی عورت ہوتی اور دیر سے آتی تو کوئی بات نہیں، مرد کی شان کے لائق نہیں، جن کا نکاح ہو وہ پہلی صف میں رہا کریں۔ آ جاؤ عبدالصمد کاظمی، شابہ۔ اور خاتون کی طرف سے وکیل ہے مظہر الاسلام، قریب آ جاؤ۔ اور فیصل الاسلام اور قمر الاسلام یہ دونوں گواہان ہیں، فیصل الاسلام اور قمر الاسلام اور مظہر الاسلام خاتون سے اجازت لے کے آئے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين: الحياء والنكاح والتعتر والسواك. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة ل4: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا مهر أقل من 10 دراهم. هذا ما اشتهر عند الفقهاء والمتكلمين وإن لم يعرفه المحدثون بوجوه. وقد يحكم للحديث بالصحة إذا تلقته الأمة بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليها بالدفوف. قال ساداتنا الحنفية: تستحب أن تنعقد الأنكحة يوم الجمعة بعد العصر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بالولي أي الاشتهار والشاهدان. وقال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني. عبدالصمد صاحب یہ شان فاطمہ جو صاحبزادی ہے محمد ظہیر الاسلام کی بوکالت محمد مظہر الاسلام اور بشہادت فیصل الاسلام اور قمر الاسلام، مہر کیا لکھا ہوا ہے؟ مہر لکھا ہی نہیں، مہر کہاں ہے؟ اچھا یہ بعوض 75,000 مہر شرعی بنکاح شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قبول کی. بارک اللہ بینہما وجمعہم اللہ علی الخیر والسرور والفرح والعافیہ. اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا. اللہم الف بینہما کما الفت بین ابراہیم و سارہ و حاجر. اللہم الف بینہما کما الفت بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خدیجہ الکبریٰ و عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما و جمیع ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم معہو. اللہ تعالیٰ عقد مسنون مبارک فرمائے. مبارک دن کا انعقاد کاش کے عصر کے بعد نکاح ہوتا تو زیادہ فضیلت
اجر و ثواب کا باعث ہوتا. اللہ اس کو نکاح تام بنائے، عام بنائے، پائیدار بنائے، خوشگوار بنائے، اعزاء و اقربا کے لیے سینکڑوں خوشیوں کا اور مسرات کا پیش خیمہ ثابت فرمائے. اللہ انہیں پورے عالم کے مسلمانوں کو عقد میمون مبارک فرمائے، ہمیشہ دین اسلام پر رہنا سہنا نصیب فرمائے، اغیار اور ان کے قبیح آثار سے نجات و عافیت عطا فرمائے. حاضرین مجلس کی اللہ دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے. زوجین کو اللہ اولاد صالحہ ثمرات طیبات عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ خیر. اگر شیخ نہیں ہے فارم کی تکمیل کے لیے تو چھوٹا اکبر آ جائے یہاں اس کی تکمیل کر کے دے.